اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ملکت ایمانکم صدق اللہ العظیم۔ اس میں غلام اور باندیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا۔ الحمدللہ ہمارے زمانے میں شرعی طور پر کوئی غلام باندی موجود نہیں ہے، لیکن آقا اور ملازم کا رشتہ تو موجود ہے۔ یعنی کوئی شخص کسی کو مزدور رکھ لیتا ہے یا اپنے گھر پر کام کے لیے ملازم رکھ لیتا ہے تو اس آیت کی روشنی میں اس کے ساتھ بھی حسن سلوک واجب ہے، کیونکہ غلام باندی جو انسان کی اپنی ملکیت میں ہوتے تھے، جب ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے تو وہ نوکر جو انسان کی ملکیت میں نہیں ہیں ان کے ساتھ تو حسن سلوک کا اور زیادہ اہتمام کرنا ضروری ہوگا۔ اس لیے ہمارے گھروں میں یا ہمارے دفتروں میں جو ملازم ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں، ان کی تذلیل نہ کریں، اپنے کسی بھی فعل اور قول سے انہیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو مناسب انداز سے سمجھا دیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، کم نعفو عن الخادم، میں خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس آدمی نے یہ بات پھر دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرۃ، روزانہ 70 مرتبہ اس کو معاف کر۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5164۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے خادم، تمہارے ملازم، تمہارے بھائی ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی تمہارے موافق نہ چلے تو انہیں بیچ دو، یعنی مطلب یہ ہے کہ نوکری سے نکال دو، فارغ کر دو، اللہ کی مخلوق کو عذاب نہ دو۔ اس وقت غلام تھے، اب غلام تو نہیں ہوتے، لیکن ہمارے گھروں اور دفتروں میں ہمارے ماتحت ملازم کام کرتے ہیں جو تنخواہ لیتے ہیں، ان کے بھی وہی حقوق ہیں۔ ملازم پسند نہیں یا کوئی بھی وجہ ہے، فارغ کر دو، لیکن مارنا پیٹنا بالکل بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ تحقیر آمیز رویہ اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا۔ قرآن و حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور اچھائی کا معاملہ کیا جائے۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ ملازم کو پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بسا اوقات اسی وجہ سے ملازم کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، آج آپ کسی پر ظلم کر لیں گے، اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق دبا لیں گے، لیکن قیامت والے دن بھی ایک عدالت لگنے والی ہے، وہاں سے آپ نہیں چھوٹ سکیں گے۔ دنیا میں تو آپ تشدد کر لیں گے، لیکن قیامت والے دن بھی تو جواب دینا ہے نا۔ کوشش کیجئے، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں بھی پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خود کھاؤ ان کو وہی کھلاؤ، جیسا خود پہنو ان کو بھی وہی پہناؤ۔ تو کوشش کیجئے جو آپ کے ماتحت کام کر رہے ہیں یا آپ کے گھر میں جو ملازم ہیں یا آفس دفتر میں، ان کے ساتھ بہتر سے بہتر برتاؤ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔